بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سلیمان عبداللہ کا اپنے سننے والوں کو محبت بھرا سلام پہنچے۔ تیرا میرا سانجھا پیا کی سیریز کی آج کی ہماری اس بات چیت کا عنوان اللہ سے مانگنے کے بارے میں ہے۔ ناظرین گرامی قدر، وہ مہربان ہستی جو سمیع اور بصیر ہے، اس کے سامنے چیخنے چلانے کی تو ضرورت ہی نہیں، اس کے سامنے بات کرنے کی بھی اس طرح سے ضرورت نہیں کہ جو آپ دل سے مانگیں گے اس کا خیال جب آپ کے دل میں یا میرے دل میں پیدا ہوگا تو اس سے پہلے ہی اس ہستی نے اسے جان لیا ہے۔ دنیاوی محبتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ واویلا یا شور مچایا جاتا ہے یا کہا سنا جاتا ہے یا بہت سے شکوے گلے کیے جاتے ہیں، تو ایسا ہوتا ہے دنیاوی محبتوں میں۔ لیکن جو حقیقی محبت ہے اور محبوب حقیقی ہیں ان کے سامنے تو فریاد کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ نہ بھی ہو تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے اسے اپنا بنا لیا تو پھر جب بھی اس سے مانگا وہ عطا کرنے والا ہے اور حق سے زیادہ وہ دینے والا ہے۔ تو محبتوں میں دل کی بات کہی بھی جاتی ہے، دل کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ جیسے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بات جو ہے جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ سے کہنا اور اللہ سے سننا جو ہے اس کا ایک تو اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی چسکا ہے۔ لوگ دنیاوی محبتوں میں کہتے ہیں کہ ہم آپ پہ جان وارنے کے لیے تیار ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو اللہ سے کیسے مانگا جائے، اس کے لیے ایک تو دل جمی سے اور اللہ کے دہان سے مانگنا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ دنیا کے سارے گند کاٹ کباڑ دل سے نکال کے ہماری توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ جب ہم اس کا ذکر کریں تو سبحان اللہ کہیں تو دل میں اس کی شان ہو اور دل کہے کہ یا اللہ میری کوئی شان نہیں، صرف تیری شان ہے۔ جب الحمدللہ کہیں تو دل میں یہ ہو کہ یا اللہ ساری عمر بھی تیرا شکر ادا کرتا رہوں تو ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح جب اللہ اکبر کہیں تو اللہ کی بڑائی دل میں ہو۔ تو ایسا جب اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو ایک تو اس کی حلاوت ہمیں نصیب ہوگی، دوسرا دل کے اندر اس کی دوستی پیار زیادہ اور پکا ہوتا جائے گا۔ مانگیں تو دل سے مانگیں، ندامت سے مانگیں، آنکھوں میں نمی ہو تو وہ ضرور دعا پوری کرتا ہے۔ ہاں، کسی حکمت کی وجہ سے اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اس کی شکل بھی بدلی جا سکتی ہے۔ مانگنے والوں کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں جی اتنے سال ہو گئے مانگتے ہوئے، صحت نہیں ملی، اتنے سال مانگتے ہوئے ہو گئے، اللہ سے مانگا، بڑی دعائیں کی، قبول نہیں ہوئیں۔ تو ایسا تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ قبول کرنے والا ہے۔ دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو چپ کے سب سے چھپ کے اللہ سے مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں تو پھر وہ اس چیز سے بے نیاز اور ماورا ہو جاتے ہیں کہ وہ دے تو بھی اس کا بڑا کرم، اس کا شکر، اگر کسی وجہ سے وہ نہ دے تو بھی بندے کو اس پہ صبر ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے کہ وہ میرا خیر خواہ ہے، اس کی حکمت ہوگی کوئی، اس نے نہیں دیا۔ تو وہ سننے والا ہے۔ صرف فریاد کرنے کا سلیقہ جو ہے وہ اپنے اندر ہونا چاہیے، ایک ملامت، ایک ندامت، ایک شرمندگی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کا پیار ہونا چاہیے، اس سے محبت، اس کی الفت ہونی چاہیے۔ یہ کبھی نہ کہیں کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا بہت بڑا ہتھیار ہے، ہم یہ ہتھیار اپنے ہاتھ سے کیوں گرنے دیں؟ جیسے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایک بار ایک لشکر مجاہدین کا لے کر مدینہ النبی سے نکلے، تو لشکر تیار تھا، اس کے انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی تھی، تو راستے میں ایک بڑھیا اماں جان آئیں اور آپ کی سواری کی باغ تھام کے مہار تھام کے کھڑی ہو گئیں اور انہوں نے بات چیت شروع کر دی، اور وہ کافی عرصہ بات چیت کرتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صبر سے، بڑے انہماک سے، بڑی توجہ سے اماں جی کی باتیں سنتے رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بڑے بے چین ہوئے، کافی دیر گزر گئی تو وہ اماں جی سلام کر کے رخصت ہوئیں۔ تو جو صحابہ کرام تھے آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے، ان میں سے کچھ نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، سارا لشکر جو ہے وہ آپ کا منتظر تھا، اور یہ بڑھیا پتہ نہیں کس طرح کی باتیں کر رہی تھی آپ سے، جو کہ اتنی ظاہر عام، اتنی اہمیت والی تو نہیں ہوں گی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم جانتے بھی ہو کہ یہ بڑھیا کون تھی؟ یہ وہ بڑھیا ہے جس کی بات کو اللہ عرش پہ سنتا ہے، تو عمر اس کی بات کو فرش پہ کیوں نہ سنے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یہ کون بڑھیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ قد سمع اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں اس کے لیے آیت اتاری۔ تو یہ حضرت خولہ تھیں کہ جن کی ایک گھر میں ایسی چپکلش ہوئی کہ ان کے خاوند نے انہیں کوئی سخت لفظ کہہ دیا ایسا کہ جس کے بعد ان کا گھر میں رکنا اور اس گھر میں رہنا محال تھا، کہ انہیں ماں بہن کی طرح کہہ دیا۔ تو اب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ حاضر ہوئیں، اور حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں دہائی دینے کے لیے آئی ہوں، میں فریاد کرنے کے لیے آئی ہوں کہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے، میرے خاوند نے مجھے اتنے سخت الفاظ کہہ دیے کہ اب گھر میں میرا رہنا مشکل ہے، میرے آگے پیچھے سسرالیوں میں بھی کوئی اس طرح کے عزیز و اقارب نہیں ہے جہاں جا کے میں رہوں، تو میں کیا کروں؟ میں اس لیے فریاد کرنے آئی ہوں۔ تو وہ اللہ جل شانہ نے اس بارے میں وحی نازل فرمائی کہ اس کا کفارہ ایسے ایسے ادا ہو سکتا ہے، اور پھر اس طرح یہ صحابیہ عورت اپنے گھر میں رہ سکیں گی۔ تو ناظرین گرامی قدر، مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، مانگت اصل میں ہونا چاہیے، فریاد کا سلیقہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، کرینہ ہونا چاہیے۔ اگر سلیقہ اور کرینہ نہیں ہے تو بھی وہ مہربان مالک ہے، سخی مالک ہے، عطا کرتا ہے، لیکن مانگنے والا جو سلیقے والا ہو وہ سخی سے بہت زیادہ لے کے جانے والا بن سکتا ہے، وہ تو جھولیاں بھر کے دینے والا ہے۔ اب مانگنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کتنا اللہ سے لے سکتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ کو اور مجھے اللہ جل شانہ فریاد کرنے کا سلیقہ، اپنے آپ سے مانگنے کا سلیقہ اور اللہ سے دعا کرنے کا سلیقہ عطا کرے۔ اللہ آپ سے ایسے راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ والسلام۔